امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان گناہوں کی انتہا پہ چلا جائے اور اس کا ضمیر بھی ملامت کرے کہ میں نے بڑے بڑے گناہ کیے، لیکن توبہ کے لیے اس کے پاس معافی مانگنے کے لیے وقت نہیں ہے، تو مولا فرماتے ہیں اگر وہ ہماری ذات پہ کثرت سے اگر وہ درود پڑھے گا تو اس کے گناہ اس طرح گر جائیں گے جس طرح عمارت گر جاتی ہے۔ تو لہذا اپنی زبانوں کو بلند آواز سے درود سے معطر کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوصی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بالسحور میدان ارضہ لا ریب صلوات۔ والصلاة والسلام علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات۔ سورہ لقمان میں آیت ہے اور حدیث رسول بھی ہے کہ لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، کہ اگر 8 سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے اور 7 براعظموں کی زمین کاغذ بن جائے اور اس کے اوپر جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بن جائیں، انسان لکھنے شروع کر دیں، جن حساب کرنے شروع کر دیں، ما نافذت کلمات اللہ، اللہ کے جو 14 کلمے ہیں ان کے یہ سب ختم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے جو 14 کلمے ہیں ان کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ تو نبی علیہ السلام کی شہزادی کا تعارف کراتا ہوں 1-2 جملوں میں۔ یہ کون شہزادی ہے؟ التی ہی ام السبتین، سبتین کی ماں ہے۔ اب سبتین کون ہے؟ آدم میں 1.25 لاکھ نبی ہیں، ہاں جنت میں 1.25 لاکھ نبی موجود ہیں۔ جنت میں 1.25 لاکھ نبی، کوئی صفی اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی خلیفت اللہ ہے، ہمارے نبی کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی نبی ہیں ان میں کوئی صاحب الشریعت ہے، کوئی صاحب الکتاب ہے، کوئی صاحب المعجزات ہے۔ جتنے بھی نبی ہیں جنت میں ہیں، لیکن ان نبیوں میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنت کا سردار ہوں۔ بولو، آدم ابو البشر ہمارا بابا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت کا سردار ہوں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ابراہیم جو ہمارے نبی کے بعد تمام انبیاء سے افضل ہیں، خلیل اللہ ہیں، کوئی نبی کسی کا لقب خلیل اللہ نہیں ہے۔ خلیل کے معنی ہوتے ہیں کہ جگری یار، خلیل اللہ اللہ کا جگری یار، لیکن وہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنت کا سردار ہوں۔ ٹھیک کہا میں نے؟ وہ جنت جس میں انبیاء ہیں، وہ جنت جس میں رسول ہیں، وہ جنت جس میں اولیاء ہیں، اوصیاء ہیں،
وہ جنت جس میں 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں ہیں، اس جنت کے جو سردار ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما، اس جنت کے جو سردار ہیں ان 2 سرداروں کی نبی کی بیٹی ماں ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ توجہ ہے کیا مقام ہے التی ہے ام السبتین وَأَكْبَرُ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى الْخَافِقَيْنِ وَرِحَانَةُ السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَالْكَلِمَةُ التَّقْوَى وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَالسَّيِّدَةُ الْعُظْمَى وَسِتْرُ اللَّهِ الْمُرْخَى۔ نبی کی بیٹی کے القاب اور اسماء پڑھ رہا ہوں۔ چھٹے ماں فرماتے ہیں 9 اسماء عند اللہ لجدتی، میری دادی کے اللہ کے ہاں 9 نام ہیں، اور ہر نام کی ڈیفینیشن باقی ناموں سے مختلف ہے۔ کیوں نام رکھا گیا؟ زہرا کیوں رکھا گیا؟ فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ امام فرماتے ہیں تو شہزادی کی القاب پڑھ رہا ہوں، ایک ایک لفظ میں سمندر ہے۔ الانسیت الحورا والبطول الازرا والمریم الکبرا، سب نبی کی بیٹی کے بابے کا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں۔ والحرۃ بیضا وام ابیہا وملکۃ الانبیاء، عام شہزادی نہیں ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں کی ملکہ ہے۔ وملکۃ الانبیاء والصدیقۃ والطاہرۃ والزکیۃ والراضیۃ والمحسۃ والمبارکۃ، صلوات۔ شہزادی کا ایک نام ہے سیدہ فاطمہ، صلوات پڑھ رہے ہیں۔ اس کی 20 توحید ہے نا، وہ توحیدیات ہیں کہ فاطمہ نام کیوں رکھا گیا۔ صرف 2 پیش کرتا ہوں، ویسے 20 کیوں ہیں، صرف 2 پیش کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے فاطمہ، حدیث قدسی ہے، جو فاطمہ الزہرا بہجت قلب مصطفیٰ میں یہ حدیث موجود ہے کہ فاطمہ اولیائی من غضبی، یہ کتنے اولیاء اللہ ہیں، شاہ شمس تبریز ہے، شہباز قلندر ہے، شاہ عبداللطیف پھر بٹھائی ہے، آپ قاضی و سادات کے جتنے بھی ولی اللہ ہیں، یہ جتنے بھی ولی اللہ ہیں، تو اللہ نے فاطمہ اس لیے نام رکھا کہ میرے اولیاء کو میرے غضب سے بچائے۔ ایک تو یہ وجہ ہے، اور چھٹے امام شرح کر رہے ہیں کہ فاطمہ کیوں نام رکھا گیا؟ التی فاطمت من احبہا من النار، میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں کہ میری دادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ جتنے بھی اس کے محب ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے میری دادی سے، انہیں جہنم سے چھڑا لے۔ یہ معنی ہے سیدہ فاطمہ۔ تو اب میں شہزادی کے اسم کی تلاوت کر رہا ہوں، آپ جتنے بیٹھے ہیں اس شہزادی کے بابے کی امتی ہیں، بولے نا، کوئی ہے غیر آدمی بولے زبان سے۔ نہج بلاغہ میں مولا علی فرماتے بعض لوگ تو بالکل ہی منہ بند کر کے بیٹھے ہیں، تصدیق کیا کریں۔ جب اب آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے نا، جب اگر صحیح پڑھ رہا ہے آدمی تصدیق کریں۔ تو مولا فرماتے ہیں جو ہمارے ذکر کی تصدیق کرے گا اس کی زبان کو قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 14 کے فضائل کی تصدیق کریں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ تو لہذا جو ہم مطلب کوئی بھی بات جب ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں ہماری بھی شہادت توجہ ہے۔ تو اب میں شہزادی کے نام کی تلاوت کروں گا، اس طرح نہیں، یہ کوئی مجلس کا ماحول نہیں ہے، سب آدمی نبی کی بیٹی کے احترام کے لیے، جو ہم سب مسلمان بیٹھے ہیں، کوئی بھی اس میں غیر مسلم نہیں ہے، کھڑے ہوں گے، درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، اس کے بعد ایک بس مولا کا ذکر کے ایک کونا گوشہ کھولتا ہوں۔ والفاتحہ
सब आदमी आगे आगे आ जाए, आगे आगे आ जाए। बिस्मिल्लाह। जो कुछ मैं जहन में ले आया था सबको मैंने हटा दिया। आज एक गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि हम ये मजलिस का, देखिए अभी वो बुजुर्ग फौत हुए, उनके इनाकाद के लिए मजलिस का एहतमाम हुआ। हमारा इस अज़ा पे लाखों करोड़ों अरबों खर्च हो रहा है। इसके कुरान में वैल्यू क्या है? देखिए आज़ादारी की वैल्यू क्या है? अगर आज़ादारी मनाए तो फायदा क्या है? अगर न मनाए तो नुकसान क्या है? यानी मैं अपनी तरफ से कोई शेर व शायरी नहीं करनी, ये जहन में रखना। मेरी तरफ से एक लफ्ज भी नहीं होगा। जो मैं अपनी तरफ से कहूँ उसी वक्त लौटा दे वापस। ये तू कौन है कहने वाला कि मेरी हैसियत क्या है? आले मोहम्मद का तज़किरा जो है वो या तो कुरान से हो, कोई ज़हन है बाबा, या मासूम से हो कि ये जो आप हम आज़ादारी करते हैं इसकी वैल्यू क्या है। जब तक किसी चीज की वैल्यू का ना पता हो उसकी कदर नहीं होती। बोलो ठीक है, सर नहीं हिलाना, सर की कोई हदीस नहीं है। नाज बलागा में मौला इल्मी फरमाते हैं मा अज़मरा अहदुन शैअन इल्ला ज़हरा फी फलतात लिसानिही व सफ़ात वजही। मौला फरमाते हैं हमारे मवाली के अंदर जितनी मोहब्बत होती है और जो हमारे दुश्मन के अंदर जितना बुग़्ज़ होता है उसका अज़हार उसकी ज़बान की नोक और चेहरा बताता है। इतनी मोहब्बत है, इतना बुग़्ज़ है, सब बैठे हलाली मवाली बैठे हुए हैं तो सब अपनी जबान से जो है ना सर नहीं हिलाएंगे। सर वो हिलाते जिसके सर में कोई खलल हो। तवज्जो है कि ये हम क्यों आज़ादारी मनाते हैं, इसका फायदा क्या है? अब इस आज़ादारी पे दो अकीदे हैं, दो अकीदे। एक अकीदा यह है कि ये मुस्तहब है, बोलो नहीं है ना। और एक अकीदे का वाला कहते जो औजब है। ये दो अकीदे हैं इस आज़ादारी पे। तीसरा अकीदा कोई नहीं है हमारे अंदर। या तो औजब वाले होते हैं या मुस्तहब वाले। जलालत होता है और एक हिदायत। अब ये दो अकीदे हैं, दो अकीदे। एक कहता है मुस्तहब है, दूसरा कहता है औजब है। इन दोनों में से एक सही है। बकौल इमाम अली अलैहिस्सलाम जो नाज बलागा में मौला ने फरमाया या मुस्तहब वाले सही हैं या बोलो बाबा जी बोलना, आप बोलेंगे तो मैं आगे चलूंगा, या औजब वाले सही हैं। ये हदीस सामने अब दो चार जो है कुरान हदीस पढ़ता हूँ और एक दो आयात पढ़ता हूँ, नतीजा खुद निकालना। मैंने तो आपको नतीजा नहीं देना। मेरी गुफ्तगू सुनने के बाद जी चाहे तो उसे मुस्तहब कहना, मैं नहीं कहूँगा। मेरा जो अकीदा वो मेरे अंदर है, वो मेरे लिए, आपके लिए नहीं है। मैं किसी को कंफ्यूज नहीं करना चाहता है। दो अकीदे हैं। अगर आज इस गुफ्तगू में वो मरहूम जो जिसके दर्जात की बुलंदी इकट्ठे होंगे कि यहाँ अगर हमें कुरान और हदीस से ये मिल जाए कि ये मुस्तहब है, ये औजब है तो ये सारा सवाब उस मरहूम के रूप हो जाएगा। मैं ठीक कह रहा हूँ? कुरान मजीद की आयत सूरह बकरा, कुरान मजीद की आयत सूरह बकरा आयत नंबर 91। जो कुछ मैं कह रहा हूँ जबान से, अगर किसी के ज़हन में हो ना कि ये
حوالہ یا کہاں لکھا ہوا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں واٹس ایپ نمبر آپ کو دے دیتا ہوں, اس پہ مجھے رنگ کر دینا, میں وہ کتاب کا حوالہ بھی بھیج دوں گا, ٹائٹل بھی بھیج دوں گا. معنی اگر میں غلط کروں تو میرے صحیح کرا دیے جائیں تو میں اس کا شکریہ ادا کروں گا. اگر یہ معنی بھی صحیح ہوں, کتاب میں ٹائٹل بھی, کتاب کا ٹائٹل بھی صحیح ہو, متن بھی صحیح ہو, ہدایت پھر تو نے خود مانگنی ہے. میں ہادی نہیں ہوں کہ تجھے ہدایت کروں. سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن مجید کیا ہے تو بابا جی کل فالما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مومنین, آیت نمبر 91-51. اے میرے حبیب, یہ جو یہودی, نصرانی, عیسائی, مسیحی اپنے اپنے قبیلوں میں, اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر دعوے کرتے ہیں ہم مومن ہیں. قرآن کی آیت ہے ان کنتم مومنین, یہ کہتے ہیں مومن ہیں. اور قرآن کا دعویٰ ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, کہ جو کسی ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا. کتنے مومن بولو؟ حیرانگی تو نہیں ہے؟ ایک مومن کو جو جان بوجھ کے قتل کرے گا, قرآن کہتا ہے اس کی جگہ جہنم میں ہے. ان عیسائیوں نے, یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا. مومن کا قتل بابا جی اور ہے, نبی کا قتل اور ہے. کوئی فرق ہے یا نہیں؟ جی, اگر مومن کو قتل کرے قرآن کہتا ہے جان بوجھ کر, اس کی جگہ سارے بولے تاکہ آپ کو احساس ہو جائے کہ مومن کی طرف ہاتھ نہیں اٹھانا, اس کی جگہ جہنم میں ہے. اور قرآن مجید میں آیت ہے کہ ان نے نبیوں کو قتل کیا. کن کو قتل کیا؟ اور پھر کہتے ہیں مومن ہے. یہ ہو سکتا ہے؟ بولو نا. اگر مومن کو قتل کرے تو جہنم میں جگہ, تو جو نبی کو قتل کرے, نہیں سمجھ آ رہی تو پھر میں فاتحہ پڑھا کے ختم کر دیتا ہوں. یہ جو میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں یہ آسان گفتگو نہیں ہے. ممکن ہے اس سے پہلے نہیں پتہ چلا, آج پتہ چل جائے کہ اس مجلس کی ویلیو کیا ہے. بسم اللہ. توجہ ہے؟ اگر مستحب والا ان کا اور مطلب جو ہے ڈیفینیشن ہے, اوجب والوں کی اور ڈیفینیشن, ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے کہ اوجب ہے یا مستحب ہے. اس سے زیادہ کوئی چیز ہے؟ قرآن بھی سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے. آہا ہا ہا ہا. تو نبی علیہ السلام نے بلایا, کہا کہ تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو. عیسائیوں کو بلایا, یہودیوں کو, کہا جہاں مومن. تو نبی نے فرمایا اگر مومن ہو تو پھر پہلے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ بولو نا. تو پہلے نبیوں کو انہوں نے کہا جی ہم نے قتل کیا, وہ تو ہزاروں سال پہلے قتل ہو گئے ہیں, ہمارے آباء و اجداد نے قتل کیا تھا, ہم نے ہی قتل کیا. اب آباء و اجداد کا قتل ہمارے کندھوں پہ کیسے؟ نبی نے فرمایا قرآن میں آیت آ گئی ہے. کیا آیت آئی ہے کہ تم قاتل ہو. فَلِمَ تَقْتُلُونَ, کیوں تم نے قتل کیا انبیاء اللہ, اللہ کے نبیوں کو, ان کنتم مومنین, اگر مومن ہو. اگر مومن ہو تو کہا ہم نے تو قتل نہیں کیا. تو نبی فرمایا قرآن میں آیت آ گئی ہے کہ تم نے قتل کیا. اب نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم نے کیسے قتل کیا ہے؟ ہم نے تو نہ قاتل دیکھے ہیں, نہ مقتول دیکھے ہیں, نہ ظالم دیکھے ہیں, نہ مظلوم دیکھے ہیں, ہم نے کیسے قتل کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے قاتلوں سے نفرت نہیں کی, لہذا تم بھی قاتل ہو. جام کیا پھر بھی مسلمان رہے, زہر اماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے. ایسی مسلمانی سے اپنی توبہ ماتھر
الزام نبیوں پہ دیا پھر بھی مسلمان رہے نعرہ حیدری. آپ سمجھ آئیے یہ آپ کا جو آج اجتماع ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ جو مرحوم جس کے لیے اکٹھے ہوئے اسے تو ثواب ملنا ہے، آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ عزاداری کرتے ہیں، بولو نا، اس کا کیا مطلب کیا ہے کہ قاتلوں سے نفرت. کوئی اور ہے؟ آپ جلوس نکالتے ہیں، صرف اس کا مقصد کیا بابا جی؟ قاتلوں سے. اگر ہم نفرت نہیں کریں گے تو یہ قرآن کی آیت کاری ہے کہ تم بھی یزیدی ہو جاؤ. یعنی پہلا تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ عزاداری نہ کریں تو ہم بھی یزیدی ہو جائیں گے. یعنی یزیدیت سے بچنے کے لیے یہ اہتمام ہو رہا ہے. اور دوسری اب نہج بلاغہ سے ایک جملہ پڑھتا ہوں، نہج بلاغہ سے، کہ جب جنگ جمل ختم ہو گئی تو مولا علی علیہ السلام کا ایک سپاہی صحابی ساتھ مولا کے پاس آ کر کہتا ہے مولا کاش میرا بھائی بھی اس جنگ میں شامل ہوتا. میرا بھائی جنگ میں شامل ہوتا. جنگ میں نہیں شامل ہوا، گھر بیٹھا ہوا ہے یا جہاں بھی ہے، نہ تلوار اٹھائی ہے نہ جنگ میں شامل ہوا ہے. اس نے کہا مولا نے فارس پہ کیا، بھائی تمہارا جنگ میں نہیں شامل ہوا؟ کہتا مولا ظاہراً تو نہیں. مولا نے سوال کیا، خطبہ نمبر 12 نہج البلاغہ. مولا کہتے ہیں احوا اخی کا مان، کیا تیرے بھائی کی جو مرضی ہے وہ میرے ساتھ ہے یا میرے دشمن کے ساتھ ہے؟ سارے بیٹھا رہنا، منہ سے بولو، منہ سے زبان اللہ نے دیا ہے. بھائی تیرا گھر بیٹھا ہے، گھر بیٹھے ہوئے مرضی تو کسی کے ساتھ ہے نا بھائی، بولو. مولا نے پوچھا احوا اخی کا مانا، گھر میں بیٹھے ہوئے تیرا بھائی مجھے حق پہ مانتا ہے؟ وہ کہتا نام یا امیر المومنین، بھائی میرا آپ کو حق پہ مانتا ہے، آپ کے دشمن کو حق پہ نہیں مانتا. یہ نہج بلاغہ کے لفظ ہیں قد شاہدنا، قد شاہدنا. اگر وہ گھر میں بھی بیٹھا تھا لیکن حق پہ مجھے مانتا تھا، جنگ میں نہیں آیا، تلوار نہیں اٹھائی، جہاد میں شامل نہیں ہوا، لیکن گھر میں وہ بیٹھا تھا لیکن مجھے حق پہ مانتا تھا، قد شاہدنا، وہ جنگ جمل میں شامل ہے. وہ جنگ جمل میں شامل ہے. اور آگے بھی مولا نے فرمایا وَلَقَدْ شَاهِدْنَا فِي أَسْكَرِنَا أَقْوَامًا مِنْ أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ. مولا فرماتے ہیں قیامت تک جتنے بھی لوگ ابھی صلبوں میں ہیں، رحموں میں ہیں، صلبوں میں ہیں، ارحاموں میں ہیں، اصلابوں میں ہیں، جو قیامت تک آنے والے ہیں، جو بھی مجھے جنگ جمل میں حق پہ سمجھے گا لقد شاہدنا، وہ جنگ جمل میں شامل ہے. کتنا خوبصورت پیغام آپ کا. تو یہ عزاداری ہم کیوں مناتے ہیں؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ صرف کہ ہم کربلا والوں میں شامل ہیں. بولو، نقصان کی سمجھ آئی؟ اگر نہیں منائیں گے، اگر حسین کو مظلوم نہیں مانیں گے، عزاداری میں کیا ہوتا ہے؟ حسین مظلوم ہے، یزید ظالم ہے، یہی کہنا ہے نا. اگر یزید کو ظالم نہیں کہے گا تو پھر تیرا بھی حشر و نشر قاتلان امام حسین کے ساتھ. لہو فی حسنا ان اللہ غفور شکور. یہ آیت ہے. نماز عبد اور معبود، روزہ عبد اور معبود، حج، بولو پہ کیوں حیران ہو گئے ہیں؟ عبد اور معبود. زکوٰۃ نبی کی بیٹی کو دینی ہے؟ نہیں، اللہ کے لیے دینی ہے. توجہ ہے.
تو معلوم ہوا کہ فروعات مودت نہیں ہے. میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا. مودت وہ عمل ہوگا جو نبی کی بیٹی کو خالصتاً تو پے کرے گا. ہیں بولو، یہ فروعات، یہ تو جو یہ اقربا پروری، یہ ہمسایوں سے محبت، یہ جتنے بھی ہے والدین کی خدمت، یہ مودت نہیں ہے. یہ تو اللہ کے درمیان ہمارا ہے. ہمارا وہ عمل جو نبی کی بیٹی کو دینا ہے، وہ محبت بننا ہے. اور جو دینا ہے اس میں نہ اللہ کا بھلا ہے، نہ نبی کا بھلا ہے، نہ نبی کی بیٹی کا بھلا ہے، بھلا آپ کا ہے. بڑا میں نے آسان کر دیا. اب بتاؤ وہ عمل کون سا ہے؟ یہ نماز تو مودت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو عبد معبود ہے. روزہ عبد معبود ہے، توجہ ہے. حج عبد اور معبود ہے. جتنا بھی یہ کام ہے یہ تو اللہ کا اور ہمارے درمیان ہے. نبی کی بیٹی کا کیا تعلق ہے؟ پھر وہ عمل بتائیں. اس میں بھلا بھی تمہارا، دینا نبی کی بیٹی کو، اللہ تیری قدر بھی کرے گا، تیرا غفور بھی ہوگا. میں نے بڑا آسان کر دیا ہے. اب آپ خود دیکھ لیں. ابھی چلے یہاں اسی پہ یہ آج مجلس کا اہتمام ہوا ہے. بولو نا، یہاں آپ لوگ آئے، سادات نے عزا کا اہتمام کیا نا. آپ جو تشریف لائے ہیں اس میں کوئی اللہ کا بھلا ہے؟ بولو بابا جی، تسی بولو، میرے ہم عمر رہے نہیں بولتے پہ. کوئی ہے اللہ کا بھلا؟ بھلا کس دا؟ تو اپنا درود پڑھ رہے ہیں، گناہ جھاڑ رہے ہیں. اس کے بعد یا علی کہہ رہے ہیں، نعرہ حیدری. معصوم فرماتے ہیں کہ من قال یا علی مرتن واحدہ، کہ نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک مرتبہ یا علی کہتا ہے فثوابہ کا ثواب ہے، اس کا ثواب کتنا ہے؟ 16,000 قرات للقرآن ان الذی اختمہ. نبی فرماتے ہیں میں 16,000 مرتبہ اس قرآن کی تلاوت کروں، ختم کروں قرآن کو، میرے پڑھے ہوئے نبی کے محمد مصطفیٰ کے پڑھے قرآن کے ثواب کو اکٹھا کر لو. میرے بھائی کا موالی ایک مرتبہ جب دل سے کہے گا یا علی میرے محمد کا 16,000 مرتبہ پڑھے ہوا قرآن، اللہ اس کے نام اعمال میں اتنے برابر ثواب دے. تو یہ بھلا کس؟ حیدری. یہ فائدہ کس کا ہوا؟ تشریف لائے نا، فائدہ تو آپ کا ہوا، اللہ کا فائدہ ہے. بولو نبی کی بیٹی کا نہیں فائدہ. اب سادات نے یہ جو اس اپنے مرحوم کے لیے تمام کیا ہے، یہ ثواب کدھر جائے گا؟ اللہ کو جائے گا. بولو نبی کی بیٹی کو جائے گا؟ نہیں. تو بھلا کس کا ہے؟ جنہوں نے یہ صاف بچھائی ہے، جس کے لیے بچھائی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ جو تو مودت دے گا نا اس میں بھلا تمہارا ہوگا. پھر معلوم ہے کہ یہ عزاداری مودت فی القربہ ہے. یہ ہر آدمی نہیں بتائے گا. اس طرح قرآن مجید سے جو ہے یہ فلسفہ آسان نہیں ہے بابا جی بتانا. یہ وہاں سے توفیق ہو. میں تو ہاتھوں میں نے کوئی میز پہ ہاتھ نہیں رکھا کہ میں ممبر کی قسم اٹھا رہا ہوں. میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے. میں صرف ترجمے کا ضامن ہوں اور میں کوئی ضامن نہیں ہوں. توجہ ہے. تو یہ عزاداری یہ جو آپ نے بچھائی ہے یہ کس کے لیے؟ مرحوم کو ثواب جانا ہے. تو مودت کس کی بنی؟ نبی کی بیٹی کی. ثواب گیا مرحوم کو اور آپ کو. یہ عزاداری مودت فی القربہ ہے. ایک آدمی روز عاشور سبیل لگاتا ہے، پانی کی، دودھ کی، شربت کی. کس کے لیے؟ نبی کی بیٹی کے مہمانوں کے لیے. بولو بھلا کس کا ہے؟ اللہ کا، نبی کا، نبی کی بیٹی کا. اس کو پر کہ اس نے سارا دن پانی پلا رہا ہے اور ثواب لا. یہ مودت ہے. یعنی جو عمل آپ کا نبی کی بیٹی کو پہنچے گا. مثلا آپ نے نیاز پکائی ہے، دیکھ پکائی نیاز کی 10ویں کے دن نیاز آپ نے پکائی نا. وہ کس لیے؟ نبی کی بیٹی کے جو پرانے حسن نا وہ حسن مجلس سن انہوں نے کھویسا
تو فائدہ کس ہوئے؟ بولو نا بزرگوں، تسی بولو، آپ کو فائدہ، یہ مودت ہے۔ توجہ ہے، یہاں تک پہنچ گئے۔ اب جس آپ کا یہ عقیدہ ہو گیا ہے، اس یہاں تک یہ معلومات آپ کے ذہن تک پہنچ گیا کہ جو عزاداری وہ مودت فی القربہ ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ ابھی اس کے بعد میں آگے تب چلو، اگر اس میں کوئی کمزوری ہے تو اس کو پہلے دور کر لیتے ہیں۔ بابا جی یہ عزاداری، یہ مودت فی القربہ ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ مودت ہے کیا؟ آئے ہائے ہائے۔ ابھی اس وقت میں چونکہ ذہن ابھی میں نے بنایا ہے، کتاب کا حوالہ میں دے دیتا ہوں، امالی شیخ مفید علیہ رحمہ، جس نے آپ کے زمانے کے امام نے کہا تھا کہ انت مفید لنا، کہ تو ہمارے لیے مفید ہے۔ اس کی کتاب ہے، اس سے حدیث پڑھ رہا ہوں شیخ مفید کی، کہ یہ مودت ہے کیا؟ معصوم فرماتے ہیں نہج بلاغہ میں، ما اختلفت دعوتان الا کانت احدہما ضلالۃ، کہ جب دو دعوے کسی چیز پہ مختلف ہو جائیں، ایک گمراہ ہے ایک ہدایت ہے۔ اب دو دعوے ہیں، ایک کہتا ہے مستحب ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ اوجب ہے۔ اب معصوم سے پوچھتے ہیں کہ اوجب ہے یا مستحب ہے؟ اب حدیث کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا ہے، ہاتھوں میرے میں قرآن ہے، اس لیے میں تو ایسی بات کر ہی نہیں سکتا اس وقت، اور باوضو بیٹھا ہوں، زمانے کے امام کے سامنے سبق سنا رہا ہوں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ان اللہ فرض ولایتنا، ان اللہ فرض ولایتنا، اللہ نے ہماری ولایت کو فرض کیا ہے، وَأَوْجَبَ مَوَدَّتَنَا، ہماری عزاداری کو اوجب کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کو بات سمجھ آئی؟ یعنی میں نے بڑے سارے جتنے بھی ہیں، میں بائی پاسوں کو بھی کراس کی ہے، میں کہ ایک مجلس میں کوئی، یہ تو اشرا چاہیے، اس پہ 10 مجلسیں چاہیے، میں نے ایک مجلس میں ان کی توفیق سے حدیث بھی آ گئی کہ مودت اوجب ہے، اور مودت عزاداری حسین ہے، تو لہذا عزاداری حسین مستحب نہیں ہے۔ اگر کوئی مستحب کی حدیث ہے تو پھر میں ایک اور جملہ عرض کر دیتا ہوں، دیکھیے یزید ظالم ہے نا، جو نہیں بولے گا پھر تو اس کا مطلب ہے تو اس کی تائید بن گئی، یزید ظالم ہے نا، نہیں ظالم ہے۔ یزید کا ظلم کیسے ثابت ہوگا؟ آپ نے یزید کو ظالم تو کہنا ہے نا، کیسے کہیں گے؟ ساری رات مصلی پہ کھڑے رہیں، یزید ظالم ثابت ہو جائے گا؟ بولو، سارا دن خیرات دیتے رہیں، یزید ظالم ثابت ہو جائے گا؟ بابا جی اگر سارا سال روزہ رکھیں، یزید ظالم؟ یہ جو بیٹھے کس لیے آئے ہیں؟ یزید کو ظالم ثابت کرنے کے لیے۔ یہاں کیا ابھی میں بھی پڑھ رہا ہوں، جو کچھ بھی پڑھا جا رہا ہے، ظلم کس کا ثابت ہو رہا ہے؟ بولو، کئی آدمی آنکھیں بند کریں ذرا بولے نا، کس کا ظلم ثابت ہو رہا ہے؟ یزید کا، جس اسلوب سے یزید ظالم ثابت ہوگا۔ اگر یزید کو ہم ظالم نہ کہیں، شیعہ رہیں گے؟ ابھی آ جائیں، ایک کہتا ہے جی میں تو یزید کو ظالم نہیں مانتا، جس طرح آج کل مان رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ یزیدی ہے۔ جو یزید کو ظالم نہ کہے وہ کون ہے؟ وہ شیعہ ہے۔ تو جس طریقے سے، جس عمل سے یزید ظالم ثابت ہوگا، اسی عمل سے حسین مظلوم ثابت ہوگا۔ یعنی آپ تو یزید کو ظالم کہیں گے نا، ادھر حسین مظلوم بھی ثابت ہوگا۔ حسین نمازوں سے مظلوم نہیں ثابت ہوگا، حسین روزوں سے نہیں ہوگا، فروات سے نہیں ہوگا۔ حسین کو مظلوم کہنے کے لیے کوئی طریقہ اپنانا پڑے گا، اگر وہ طریقہ نہیں اپنائیں گے جس کا مطلب حسین مظلوم نہیں ہے، تو اگر حسین کو مظلوم نہیں کہیں گے تو پھر ظالم یزید کی حمایت ہو جائے گی۔ بس ایک اور جملہ کہہ کے بس 2 جملے مصاحب کرد کرتا ہوں۔ دیکھیے ایک مقدمہ لڑا جاتا ہے نا، مقدمہ ابھی آپ کی زبان میں بول رہا ہوں، ایک قاتل ہوتا ہے ایک مقتول ہوتا ہے۔ اب 2 وکیل آ گئے، قاتل کا بھی وکیل ہے، مقتول اب مقدمہ پیش ہو رہا ہے۔ قاتل کا وکیل کیا چاہتا ہے؟ کہ ہر وہ شاید
عدالت میں نہ آئے جسے قتل ثابت ہو. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بولو. یہی اس کا ہوتا ہے. اس کے پیسے کس کے دیے جاتے ہیں کہ تو نے قتل کو ثابت نہیں ہونے دینا. اسی کے پیسے قاتل کو دیے جاتے ہیں، وکیل کو، اور جو مقتول کے وکیل کو تو نے قتل ثابت کرنا ہے. اب قاتل کا وکیل ہو جاتا ہے کہ وہ چیز عدالت میں نہ آئے، وہ ہتھیار عدالت میں نہ آئے، وہ خون آلودہ کپڑا عدالت میں نہ آئے، وہ شے عدالت میں نہ آئے جسے قتل ظاہر ہو. ہیں؟ اور جو مقتول کا وکیل ہے وہ ہر وہ شے لے کر آئے گا. ہے یہ جو روز عاشور تو باہر نکلتا ہے جلوس کے ساتھ، کیا لے کر نکلتا ہے؟ یہ آپ کے ساتھ گہوارہ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ علم ہوتا ہے، آپ زلجنا کے اوپر نشان لگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بولو نا. یہ آپ عالم انسانیت کے سامنے آپ پیش کرتے ہیں عدالت میں عالم کہ حسین کربلا میں مظلوم تھا. اگر یہ جتنے بھی شعار ہیں، اگر اس کی رکاوٹ میں اگر کوئی آدمی رکاوٹ میں سامنے آئے گا تو اس نے پھر یزید کی حمایت کی، حسین کی نہیں کی. بس حضور یہ ایک آپ تک پیغام تھا جو چلا گیا. آپ کو یہ پتہ ہی میرے پڑھ رہا ہے کہ میں علی اکبر کی شہادت بہت آسان نہیں ہے پڑھنا. وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اگر رونا نہ آئے بڑا مشکل ہے. بابا جی یہ کون تھا اکبر؟ ہم شکل پیغمبر تھا، خلق میں، خلق میں، نطق میں محمد تھا. یہ جو آپ رو رہے ہیں نا، میں نے ان آنکھوں سے آنکھ حدیث پڑھی ہے، اگر جھوٹ بولوں اسی وقت اندھا ہو جاؤں. تیرا چھٹے ماں فرماتا ہے کہ ان جدتی فاطمہ اللہ تی تجیو فی کل مجلس، میری دادی ہر اس مجلس میں ہوتی ہے، یذکر فیہا مصاب الحسین، جس میں حسین کے مصائب پڑ جاتے. اور چھٹے ماں فرماتے ہیں وَمَعَهَا أُمُّهَا خَدِیجَةَ الْکُبْریٰ، ساتھ ماں بھی ہوتی ہے، عیسیٰ کی ماں بھی ہوتی ہے. یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں. آسیہ بنت مزاحم بھی ہوتی ہے. آگے جو جملہ ہے نا اس کے لیے میں نے حدیث پڑھی ہے. چھٹے ماں فرماتے ہیں بِیَدِہَا خِرْقَةٌ، میری دادی کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے. ہائے کر دو، رونا نہیں. میری دادی کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے. یہ لفظ ہیں مقتل کے. تمسحون دموع الباکین. یہ جتنے بھی آپ رو رہے ہیں نا، نبی کی بیٹی بیٹھی ہے بہنوں بیٹیوں کے پاس، یہ آپ سب کے آنسو نبی کی بیٹی کے رومال میں جا رہے ہیں. یہ تجھے معاشر میں پتہ چلے گا ان کی قدر کیا ہے، ان کی قیمت کیا ہے. جب معاشر میں پتہ چلے گا تو حسرت کرے گا، کاش میں ساری زندگی حسین کو روتا رہتا اور میری آنکھوں کے آنسو نبی کی بیٹی میں کے رومال میں موتی بن. یہ میں نے حدیث پڑھی. الکبریت الاحمر میں ایک حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں، یہ بھی میرے پاس میں نے پڑھی ہے، کہ جب بچہ اس شعور پہ پہنچ جائے کہ حسین مظلوم تھا، یزید ظالم تھا. شعور تو 14 سال کے بعد آتا ہے. نماز واجب تو جب 14 سال گزریں گے نا شعور ہوگا، اس وقت آئے گا نا. لیکن یہ وہ شعور فروات کا ہے، یہ شعور حسین کی مظلومیت کا ہے. جب بچہ اس شعور پہ پہنچ جائے، بس یہ بچہ بیٹھا ہے کہ اس کو شعور ہو جائے کہ حسین مظلوم تھا، تو نبی فرماتے ہیں اللہ اسی وقت اس کے لیے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے. اس کے ہاتھ میں شیشی ہوتی ہے. وہ بچہ ہم وہی ہیں، آپ سب کے لیے ایک فرشتہ ہے جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے.
جب بھی حسین کے لیے روتے ہیں نا، آپ کے جو آنسو ہیں نا ادھر سیدہ کے رومال میں بھی جا رہے ہیں، ادھر وہ بھی جمع اپنی شیشی میں کر رہا ہے۔ جب معاشر کا دن ہوگا نا، معاشر کا دن ہوگا نا، جب معاشر کا دن ہوگا تو وہ شیشی فرشتہ تیرے سامنے لے کر آئے گا فرشتی کہ یہ شیشی ہے، اس میں جو تو حسین کی مظلومیت پہ ساری زندگی روتا رہا تھا نا، اس کے یہ آنسو اس میں جمع ہے۔ اور وہ کہے گا ایک آنسو لے لو، ایک آنسو، اگر جہنم تیرے سامنے آ جائے ایک آنسو لے کر ایسے پھینک دینا، جہنم بجھ جائے۔ یہ ہے حسین کی مظلومیت۔ اور میں نے حدیث میں پڑھا ہے، تیرا چھٹا امام جب دادے کی پھوڑی بچھاتا تھا نا گھر میں، خود دریاں بچھاتا تھا، نوکر بھی ہوتے تھے، سناؤں جملہ، خود دریاں، نوکر کہتے تھے مولا ہم بھی موجود ہے، آپ تشریف رکھیں، تیرا چھٹا امام زمین پہ اس طرح ہاتھ لگاتا، ہاتھ لگا کر بوسہ لیتا تھا، کہتا تھا تمہیں کیا پتا یہاں پتہ کون نبی آ کر بیٹھے گا۔ صرف ویلیو نہیں ہے اس جگہ کی، ہم نے تو سمجھا بس جا کر رسم ہے، جا کر جائیں بس ہو کر آ جائیں گے۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ یہاں نبی، بس تجھے کیا پتا ہے میرا نانا ممکن آ کر بیٹھے، میرا دادا علی آ کر بیٹھے۔ میرے پاس کتاب پاکستان میں موجود ہے، اگر کسی کو حوالہ چاہیے، نام ہے احدث الاستفتاء العقائدیہ۔ یہ اس زمانے کی جو سب سے بڑی مرجعیت ہے نا، بڑی مرجعیت، سماعت السید آیت العظمیٰ سید سستانی، اس سے بڑا اس وقت مرجع کوئی نہیں ہے، ان کی کتاب ہے، ان میں یہ حدیث موجود ہے، ان میں یہ کہ یہ جو ہے حدیث سے معصوم نہیں ہے، حدیث مرجعیت ہے، معصوم کی حدیث نہیں ہے۔ تو پوچھا گیا سید سستانی سے حل الائمۃ یحضرون فی مجلسنا، کیا 14 ہماری مجلسوں میں موجود ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں موجود ہوتے ہیں، کہا ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو سید فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کتاب میں، اذا ذہب الحاجب والحب، جو ہے نا ذہب جو ہے نا حاجب، اگر یہ جو پردے جو ہے یہ چلے جائے نا، پردے وہ کون سے پردے ہیں کہ جو گناہ کے پردے ہیں، التی ہے الاسام، یہ گناہ کے پردے ہیں، التی تفصل بینہم و بیننا، سید فرماتے ہیں کہ ہمارے اور 14 کے درمیان وہ حائل ہیں، یہ غیبت کا پردہ، جس نے غیبت کی اس کا پردہ بن گیا، جس نے چوری کی اس کا پردہ بن گیا، جس نے فحاشی کی اس کا پردہ بن، یہ سید سستانی فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ وہ شخص جس کے یہ پردے نہ ہوں، نہ اس نے غیبت کی ہو، نہ اس نے فحاشی کی ہو، یہ جتنی بھی چیز ہیں، اس کی آنکھ دیکھ سکتی ہے کہ عالمین کا رسول کہاں بیٹھا ہے۔ تجھے کیا پتا یہ کس جگہ پہ تو بیٹھا ہے، اور اس جگہ پہ نبیوں کا سلطان نبی آ کر بیٹھا ہوا ہے، ولیوں کا سلطان ولی۔ اور میری بہنیں بیٹی جو بیٹھی ہیں پردے میں، وہ کیا سمجھتی ہیں؟ ابھی وہ خود بیٹھی ہے، شام سے بھی شہزادی آ گئی ہے، ایک شہزادی نہیں آئی ہے، اس کے ساتھ 4 سالہ بطول بھی ہے، اس کے بعد اس کی ماں فضہ بھی ہے۔ اب تو رو رہا ہے نا، وہ 4 سالہ بچی جو آئی ہوئی ہے نا، شام سے آئی ہوئی ہے، وہ پوچھ رہی ہے کہ پھوپھی اماں یہ جو رونے والے ہمارے رشتہ دار ہیں؟ کہا نہیں بیٹی رشتہ دار نہیں ہے، تیرے بابے کے حبدار ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کاش یہ کربلا میں ہوتے، یہ میرے باپ یہ رونے والے تو میرے در نہ چھننے دیتے، میرے منہ پہ تماچے نہ لگنے دیتے۔ اگر کہو تو آپ کی طرف سے بی بی آئی بیٹھی ہے پردے میں، میں پیغام دے دوں، یا سیدتی یا مولاتی یا بنت الحسین، ہاں یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ وعدہ کا کاش ہم کربلا میں ہوتے، ہم اپنی بیٹیوں کے منہ شمر کے سامنے پیش کر دیتے۔ میں کہتا کہ شمر میری بیٹی کے منہ پہ تماچے مارو، محسن شاہ کہتا میری بیٹی کے منہ پہ تماچے مارو، لیکن حسین کی بیٹی کے منہ پہ تماچا نہ مارو۔ بس ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اکبر کی شہادت میں نہیں پڑھ سکتا، میں صرف محرم میں 1 مرتبہ پڑھتا ہوں، سارا سال ممکن ہے کسی کی ہائے بھی نہ نکلے، وہ گناہگار ہو جائے۔ صرف ایک آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک شخص شیخ مادی جو 30 سال امام حسین کی قبر پہ اس نے محرم پڑھے، کتنے سال؟ 30 سال، 30 سالوں میں اس نے اکبر کی شہادت نہیں پڑھی۔ امام حسین کی اس نے پڑھی 10ویں کے دن، اصغر کی پڑھی، عباس کی پڑھی، جناب اکبر کی نہیں پڑھی۔ 30 سال
ایک سال لوگوں نے مجبور کیا کہ تو نے آج تک 30 سال ہو گئے تو نے اکبر کی شہادت ہی نہیں، آج ہمیں اکبر کا پرسہ اس کے بابے کو دینا ہے، قبر پہ اس نے کہا نہیں میں نہیں پڑھ سکتا، یہ بڑی مشکل شہادت ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے منتیں کی، ہمیں 30 سال ہو گئے، ساری شہادتیں تو پڑھتا ہے لیکن اکبر کی نہیں پڑھتا ہے۔ لوگوں کی منتوں سے اس نے کہا اچھا آج میں پڑھتا ہوں۔ جملہ سناؤں، جب وہ پڑھ رہا تھا نا، یہ بالکل مکتب میں موجود ہے، کوئی افسانوی بات میں نہیں کر رہا، بالکل مکتب ہے۔ اس نے ایک لفظ کہا بزرگوں کہ اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، خدا جو جب ضعیف بیٹھے ہیں میری دعا ہے جوان بچوں کا غم نہ دیکھیں، یہ تو حسین ہی ہے جو برداشت کر گیا ہے، ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ میری ماں بہنیں جو جوان بیٹوں والی بیٹھی ہیں نا، میری بیٹیاں یا بہنیں جو بیٹھی ہیں، یا میں جوان بیٹوں کا غم نہ دیکھیں۔ ہائے 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 ہائے۔ جب اس نے کہا نا کہ اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، یہ لفظ کہنے تھے ہائے تو کرو یار میرے منہ نے دیکھو، تیری ہائے بھی تسبیح لکھی جائے گی۔ جب اس نے کہا نا حسین کی قبر سے خون نکلنا شروع ہوا، ہائے 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 ہائے، امام حسین کی قبر سے خون نکلنا شروع ہو گیا، لوگ دھاڑے مار کر رونے شروع ہو گئے، بے ہوش ہونے لوگ شروع ہو گئے، ٹکرے مارنے شروع ہو گئے۔ یہ خطیب ممبر سے بے ہوش کر زمین پہ گرا، اسے اٹھا کر گھر لے گئے، گھر میں جا کر ہوش آئی، گھر میں جا کر تو جب رات آئی نا، رات دروازے پہ آدھ رات وقت دستک ہوئی، جب دروازہ کھولا ایک سیاہ برقع پہنے مستور کھڑی ہے، خدا کر تیری سمجھ میں آ جائے۔ بابا ہائے کرو تیرے بچوں کی زندگی ہو اکبر کے صدقے، ہم کوئی بھی اب جوان بچوں کا غم نہ دیکھے۔ ایک بی بی کھڑی ہے، سلام کیا، بی بی کہتی ہے مادی تو نے 30 سال اکبر کی شہادت نہیں پڑھی، آج تو نے کیوں پڑھی ہے؟ آج کیوں پڑھی ہے؟ کہتا ہے آقا زادی آپ مجھے بتائیں تو صحیح آپ ہیں کون؟ کہتی میں حسین کی ماں ہوں۔ تو کہتا میں نے غلط تو نہیں پڑھی؟ آپ نے جو کہا نہیں 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 نہیں، تو نے جو پڑھی ہے میرے اکبر کو تو زیادہ دکھ ہوا، میرے اکبر کو تو بہت زیادہ دکھ ہوا ہے، تو پھر آقا زادی منع کیوں کر رہے ہیں؟ سنو گے شہزادی کہتے تو نے تو کہہ دیا نا کہ اکبر کے سینے پہ جس کے جوان بیٹے ہیں وہ تو ہائے کرو نا، کہ تو نے تو کہہ دیا کہ اکبر کے سینے پہ، بولو سارے بولو، ہائے ہائے برچھی لگی۔ جس وقت تو نے کہا میری بیٹی بھائی کے گلے میں جنت میں بازو ڈال کر کہتی ہے بھائی مجھے یہ بتاؤ اکبر کو میں نے برچھیوں کے لیے پالا تھا؟ اکبر کا ایک اور جملہ پڑھتا ہوں، یہ قافلہ کربلا سے چلا نا، کربلا سے جب شام کی حدود میں آیا نا، بالکل مقتل پڑھ رہا ہوں، شام کی حدود میں، یہ رات کو صندوقوں میں بند کر دیتے تھے سروں کو جہاں قیام کرتے تھے، دن کو نوکے نیزہ پہ۔ ایک ہمارا آج بھی شہر وہاں پہ، وہ بھی داعش کا بڑا شہر رہا ہے، وہاں پہ بڑے ظلم ہوئے ہیں، ابھی بھی جنگ میں بھی موجود ہے، اس کے آگے حمص داعش میں جو ہے نا، وہاں پہ ہما میں آج بھی آئے، ہما سے جب یہ قافلہ چلا نا، ہائے ہائے ہائے، تو جب قافلہ چلا اکبر کا سر بھی نوکے نیزہ پہ تھا اور حسین کا سر بھی نوکے نیزہ پہ تھا، بس اکبر آگے امام حسین کا سر ہے ایسے، امام کا اکبر کا پیچھے سر ہے، تو جب یہ نوکے نیزہ پہ میری طرف دیکھ رونا ہے، نوکے نیزہ پہ لائے نا تو فوراً حسین کا سر اکبر کی طرف بدل گیا۔ انہوں یزیدیوں نے کہا یہ تو حسین سارا دن اکبر کو دیکھتا رہتا ہے، ہائے 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 ہائے، یہ تو اکبر کو دیکھتا رہتا ہے۔ انہوں نے فوراً اکبر کا سر اتارا، صندوق میں بند کر دیا۔
تاکہ حسین نہ دیکھے، کہ ظلم کی انتہا دیکھے نا، تاکہ حسین نہ دیکھے۔ آگے جب آئے نا وہاں پہ ہومس میں، پھر سروں کو بند کیا۔ جب صبح صندوق کھولے سر لوگ کے نیزہ پہ لانے کے لیے، تو حسین کا سر صندوق میں نہیں تھا۔ بابا سفید داڑھی ہے، تیرے بچوں کی زندگی ہو، میں تو حسین کے جوان کی بات کر رہا ہوں، تیرے بچوں کی تو خیر مانگ رہا ہوں، تیرے بچوں کی زندگی مانگ رہا ہوں، میں تو حسین کے بچے کی بات کر رہا ہوں، جوان کی بات کر رہا ہوں۔ جب امام حسین کا سر نظر نہ آیا نا، امام سجاد کے پاس آئے، کہتے ہیں بابے کا سر تیرا نظر نہیں آ رہا، تو سجاد کی آنکھوں سے خون جاری ہو گیا۔ کہا ظالموں، کل سارا دن میرے بابے سے اکبر چھپائے نہیں رکھا تھا، سارا دن چھپائے رکھا ہے۔ میرے اکبر بھائی کے صندوق میں دیکھو جا کر، میرے بابے کا سر وہاں مل جائے گا۔ جب اکبر کا صندوق کھولا نا، اکبر کا، دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کے خوش لبوں پہ لب لگائے ہوئے ہیں۔ حسین کہہ رہا ہے اکبر یہ سارا دن انہوں نے مجھے چھپائے رکھا ہے۔ اکبر میں نے نانے کی زیارت کرنی ہوتی میں تیرا چہرہ دیکھ لیتا تھا، تو منتا تو جو ہے نا نطق میں، خلق میں، خلق میں میرے نانے کی مانند ہے، میں سارا دن تجھے آج میں دیکھ نہیں سکا۔ ایک اور جملہ بات سنتا ہوں، پڑھتا ہوں ایک اور جملہ بس، بڑا مشکل سا جملہ۔ اب امام حسین ایک اور جملہ، کربلا میں جب جنگ ختم ہو گئی نا، میں شہادت نہیں پڑھ رہا، میں نہیں پڑھ سکتا اکبر کی شہادت، میری جرت نہیں ہے، صرف محرم پہ پڑھتا ہوں۔ جب کربلا کی جنگ ختم ہو گئی نا، جو کمانڈر تھے نا جنرل عمر بن سعد کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، حسین مارا گیا، اس کے اہل و عیال بھی قتل ہو گئے، جتنے بھائی بھتیجے، اب یہ لباس جنگی اتار دیں، ہائے ہائے ہائے، گھوڑوں سے زینے اتار دیں۔ کہتا نہیں، جنگ باقی ہے۔ جنرل کہتے کس سے جنگ لڑنی ہے؟ بیویوں سے لڑنی ہے، بچوں سے لڑنی، بچیوں سے لڑنی ہے، بچہ تو ہے ہی کوئی، کس سے جنگ لڑنی ہے؟ اگر جملہ سمجھ میں آ گیا، جب بھی یاد کرو گے انشاءاللہ یہ تیرے آنسو موتی بن کر خاتون جنت کے رومال میں جائیں گے، اور وہ تیرا آنسو، ایک آنسو بھی تیرے لیے جہنم کو بجھا دے گا۔ کہتے جنگ ختم ہو گئی ہے، تو کس سے لڑنا؟ کہتا ہے جو ہم نے سارا دن ظلم کیا ہے نا، اس ظلم کو مٹانا ہے۔ بیٹا سمجھ آ رہی؟ اس ظلم کو کہتے کیسے مٹانا ہے؟ کہتے ہمیں سارا دن جو ظلم کیا ہے، تو ہم سب چلے جاؤ، وہ خیام ہیں، چاروں طرف سے گھیرا لا لو، چاروں طرف سے خیام حسینی کو آگ لگا دو، یہ جتنے بھی بیویاں ہیں، جتنے بھی بچے ہیں، ان کو اندر جلا دو، نہ یہ رہیں گے، نہ ہمارے ظلم کی کوئی داستان بتائے گا، یہ ظلم کو مٹاؤ، ظلم کو جو ہم نے سارا دن کیا ہے۔ ایک شخص جنرل بولا ہم یہ نہیں کر سکتے، کیوں کہ یہ عرب کی تاریخ میں لکھا جائے کہ بیویوں کو آگ میں جلا دیا گیا تھا، بچوں کو آگ میں جلا دیا گیا تھا۔ اچھا کہتا اگر یہ نہیں کرتے تو ایک طرف سے تو آگ لگا دو نا، جب ایک طرف سے آگ لگائی نا، بچے خیام سے ایسے نکلے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے نا، من کے چاروں طرف پھیلتے ہیں، کسی کا شرق کی طرف منہ، کسی کا غرب کی طرف۔ اور شریفو، امام حسین کی 4 سالہ بطول بچی زہرا بچی جو ہے نا، خیام سے نکلی، دامن کو آگ لگی ہوئی تھی، وہ دوڑ رہی تھی۔ حمید بن مسلم جو دشمن کا میڈیا ہے، وہ کہتا میرے دل میں رحم آ گیا، اس کی آگ بجھانے والا کوئی نہیں ہے، یہ تو آگ میں جل کر مر جائے گی۔ وہ کہتا میں دوڑا اس کے قریب گیا، جب میں آگ بجھانے لگا، کہتے ہیں شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں 5 اماموں کی رشتہ دار ہوں۔ بس ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔